اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، عقیقہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جس بچے کا عقیقہ نہ ہو اس کے والدین اور اس کو کیا سزا ملتی ہے؟ پیارے دوستو، جب بچہ پیدا ہو جائے تو پہلے اسے غسل دے کر اور بسم اللہ پڑھ کر اسے صاف کپڑے پہنائے جائیں۔ اس کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دی جائے۔ اگر کوئی مرد یا بچہ اذان دینے والا نہ ہو تو عورت بھی اذان دے سکتی ہے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کے کان میں اذان کہی۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاں جب حسن بن علی پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان کہی۔ اسی طرح جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو گٹی دینا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ پیارے دوستو، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نومولود بچے لائے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے تھے اور انہیں گٹی دیتے۔ تحنیک یہ ہے کہ کھجور وغیرہ کو اچھی طرح چبا کے بچے کے تالوں کے ساتھ مل دیا جائے، یعنی تحنیک گٹی سے مراد چبائی ہوئی کھجور کو بچے کے منہ میں ڈالنا یا بچے کو شہد چبانا ہوتا ہے۔ ناظرین، پھر 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ اس کی برکت کی وجہ سے بچہ بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، بڑا ہو کر ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور 2 بکرے، اگر گنجائش نہ ہو تو 1 بکرا بھی کفایت کر جائے گا، یا بڑے جانور میں 2 یا 1 حصہ لے لیں۔ اگر لڑکی پیدا ہو اور 1 بکری یا 1 بکرا بڑے جانور میں سے 1 حصہ لے لیں، اور عقیقے والے دن بچے کا سر منڈ کر اس پر زعفران مل دیں اور ختنہ کروا دیں۔ حضرت امام قرظ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیقہ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ہے، ان کا نر مادہ ہونا کچھ نقصان نہیں دیتا۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بچے کے پیدا ہونے پر عقیقہ اس کا حق ہے، تم اس کی طرف سے صدقے کے جانور کا خون بہاؤ اور اس سے مصائب و آلام کو دور کرو۔ یہی بہتر ہے کہ 7ویں دن اس کا نام رکھ دیں اور عقیقہ کر دیں۔ عقیقہ دینے سے بچے کی سب الا بلا دور ہو جاتی ہے اور بچہ ہر ایک آفتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ بچے کی اچھی پرورش اس کے عقیقے سے بندھی ہوئی ہوتی ہے، یعنی عقیقہ ہوگا تو اچھی پرورش ہوگی، یعنی عقیقہ بچے کے دین کا سلامتی کا بھی ضامن ہے۔ تو پیارے دوستو، دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ بچہ رہن رکھی ہوئی چیز کی طرح ہے۔ جس طرح قرض ادا کر کے رہن چھڑانے بغیر اس چیز سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح بچہ گوریا ہن میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ عقیقے سے منہم کے احسان کا قرض اس طرح ادا ہو جائے گا۔ اور ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے، جس بچے کا عقیقہ نہیں ہوا اور بچہ مر جائے تو والدین سے اس کے حق میں سفارش نہیں کرے گا۔ جیسے قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں رہن روک دیا جاتا ہے، واپس نہیں کیا جاتا، اور اسی طرح عقیقہ نہ کرنے کی صورت میں بچے کو والدین کی سفارش میں روک دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ عقیقہ شیطان سے حفاظت کا سبب ہے، اس کے بندھن کو توڑ دیتا ہے اور اس کے اثرات کو کم کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ شیطان بچے کی پیدائش کے وقت ان پر اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ناظرین، اکثر لوگوں پر شیطان اثر ڈالنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیتیں اس پر شاہد ہیں۔ اللہ نے اس کے اثرات سے بچے کو محفوظ رکھنے کے لیے والدین کو یہ تدبیریں بتائی ہیں کہ ان کی طرف سے جانور ذبح کرو۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس تنگ دستی کی وجہ سے عقیقہ کرنے کی طاقت نہ ہو، اگر وہ قرض لے کر بھی عقیقہ کریں تو مجھے امید ہے کہ اللہ اس کو اس کا بدل عطا فرمائے گا۔ تو پیارے دوستو، اسی لیے کہ اس نے ایک سنت کو زندہ کیا۔ عقیقہ کے لیے افضل دن 7واں دن ہے، 14ویں اور 21ویں دن بھی مستحب ہے۔ عقیقہ کا وقت تو ولادت سے ہی داخل ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے ہی کر دیا جائے۔ اگر بچہ بالغ ہو جائے تو وہ اپنی طرف سے بھی کر سکتا ہے، اور اگر کسی نے بالکل بھی عقیقہ نہ کیا تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن حسب توفیق کر لینا بہتر ہے۔ اسی طرح بچے کا نام پیدائش کے فوری بعد اور 7ویں دن رکھنا سنت ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات میرے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام میں نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔ بچے کا معنوی اعتبار سے خوبصورت اور بامانی ہو، کیونکہ نام انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو وہب جشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے سچے نام حارث یعنی کھیتی باڑی کرنے والا اور ہمارا متحرک ہیں، اور جبکہ سب سے برے نام حرب، جنگجو اور مرد ہے، کڑوا ہیں، یعنی ایسے نام رکھنے سے پرہیز کیا جائے جن کے مفہوم کی اسلام سے مطابقت نہ ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم اپنے ناموں سے اور اپنے باپ کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے اور اپنے بچوں کے نام خوبصورت رکھا کرو۔ تو ناظرین، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہو اور وہ میرے نام محمد سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے اس کا نام محمد رکھا ہے، وہ اور اس کا بیٹا جنت میں دونوں داخل ہوں گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری محبت میں اپنے بیٹے کا نام میرے نام پر محمد رکھا تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں میرے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے دوستو، ہم نے اپنی آج کی ویڈیو میں عقیقے کے متعلق کچھ بیان کیا ہے۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی اور بھی مزید اور اچھی معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔